مہربان ہوگا کہ جنت الفردوس کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو دیتے رہنا. کیوں؟ اب وہ کھانا اس کو پہنچا نہیں سکتے, اب وہ قرآن اس کو اٹھا کر پہنچا نہیں سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایسا ثواب جب ہم کرتے ہیں, رب کائنات اس کے گناہ قبر میں بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے. ایک تو جب اولاد صالحہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے, ماں باپ اپنی اولاد چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ اولاد اس کے پیچھے ایسا ثواب کرتا رہتا ہے. وہ ثواب ان کو ضرور قبر میں ہے, وہ حشر میں ہے, وہ سمندر کی تہ کے اندر گیا ہوا ہے, مرا ہوا, لیکن اس کو ثواب ایسا ثواب کو پہنچتا رہتا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے, فرمایا ولد صالح, اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کر چلا جاتا ہے, وہ قبر میں ہے, اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ ثواب بیٹے کا ضرور پہنچتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اللہ نے مال دیا تھا, اس مال کی وجہ سے اس نے مسجد بنا لی, اس مال کی وجہ سے اس نے راستہ روڈ بنوا لی, اس مال کی وجہ سے اس نے ہینڈ پمپ بنا لیا, اس مال کی وجہ سے روڈ کے سائڈ میں اس نے ایک شیڈ بنا لیا کہ آنے جانے والا مسافر یہاں بیٹھے گا, بارش میں بیٹھے گا, پریشانی میں بیٹھے گا, دھوپ میں بیٹھے گا, یا کوئی اور نیک کام کر کر چلا گیا. اس نے وہ پیسے اپنے ہاتھ سے مسجد یا مدرسے میں لگائے تھے, حالانکہ وہ لگانے والا قبر میں ہے. قیامت تک جب تک یہ مسجد زندہ ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. اس کی حدیث ہے یہ میرے نبی کی حدیث ہے. یہ ایک ایڈیشنل ورڈ میرے ذہن کے اندر آ گیا. یہ امت مرحومہ ہے. اگر آپ کو ڈیفینیشن آپ سے پوچھ لائے اس امت کو امت مرحومہ کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ساتھ میں لے کر جائے گی لیکن گناہ لے کر اٹھے گی نہیں. کیوں؟ اگر یہ جو گناہ ہم ساتھ میں لے کر جائیں گے, اگر یہ لے کر ہم قیامت کے میدان میں چلے گئے, واللہ ایک بھی امتی بخشا جائے گا. اتنے گناہ کرنے والے, اتنے گناہ, کوئی کسی حال میں مر رہا ہے, کوئی بے نمازی مر رہا ہے, کسی نے شراب پی ہوئی ہے نالی میں گر کر مر رہا ہے, کسی نے کوئی اور کام کیا ہوا ہے, وہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے, کوئی کسی حال میں رات کو سویا ہوا ہے, صبح وہ اٹھا ہی نہیں, مرا ہوا ہے. نہ جانے اس کے دن میں کتنے کا قرضہ ہے, کتنے کا دینا ہے, کتنے کا لینا ہے. اگر یہ گناہ قبر میں نہ بخشے جائے, اسی حال میں قیامت کے میدان میں اٹھائے ایک بھی بخشنے والا جنت میں جانے کے قابل ایک بھی نہیں رہتا. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری اولاد نیک ہے تو اس کو اور زیادہ نیک بنا کر جاؤ. اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سکھاؤ. اپنے معاشرے کو اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھنے کی کوشش کرو. اپنے پھپھو, اپنے پچھلوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر, اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرو. اے پاک پروردگار تو ان کی مغفرت فرما دے. اور ایک اور بات, ہم جب مرے ہوئے لوگ ہمارے وفات پا چکے ہوتے ہیں نا, یہ ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کو بتا دوں. اگر میرا باپ دنیا سے چلا گیا, اب میں اس کے پیچھے روٹی کروں گا, 10واں کروں گا, 4واں کروں گا, 40واں کروں گا, برسی کروں گا, وہ کہاں سے کروں گا؟ میں آپ کو آسان کی ٹرپ اور نبی کی ٹرپ بتاتا ہوں, نبی کا طریقہ بتاتا ہوں. جب بندہ دنیا میں زندہ ہے, میرے 2 بھائی اور ہیں, ایک میں 3 ہو گیا, ایک بہن 4 ہو گیا, ایک ماں باپ 5 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے. کتنا ہے؟ جو سے بولو کتنا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ ہے میرے پاس. اب وہ میرے پاس کہاں سے آیا وہاں سے کہ میرے باپ نے مجھے جنم دیا, بڑا کیا, پالا پوسا. اب وہ جو زمین ہے میرے باپ کی, اس کے اندر سے غلہ نکلا, اخروٹ نکلے, یا بادام نکلے, یا گیہوں نکلا, یا جو بھی چیز نکلی اس کو ہم نے نکالا. نکالنے کے بعد بیچ دیا, اس میں سے مجھے 1 لاکھ روپے ملے. کتنے ملے؟ باپ بھی دنیا سے چلا گیا, ماں بھی دنیا سے چلے گئی. اب برابر کے حصے دار میرے ماں باپ اس لاکھ روپے کے اندر ہیں. وہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے میرے پاس, اس کے اندر میرے قرآن کہتا ہے, 4واں سپارہ اٹھا کر دیکھو, میں خود سے نہیں کہتا, وہ جو میرا 1 لاکھ روپیہ ہے اس کے اندر میرے باپ, میری ماں اور میرے باپ برابر کے حصے دار ہیں. میری بہن بھی حصے دار ہے, میرے 3 دوسرے بھائی بھی حصے دار ہیں, اور میں بھی حصے دار ہوں. سمجھ رہے ہو نا؟ اب ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, دونوں دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے. لیکن لاکھ روپے میرے پاس موجود ہے. میں نے اگر اسلام کی روح سے چلا جائے گا, اسلام کے طریقے پہ چلا جائے گا,
اکارڈنگ کے قرآن اور نبی کے طریقے پہ چلا جائے نا، اس کو ہم کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے؟ میرا حصہ ایک، 3 بھائیوں کا ایک، اور اس کے بعد 3 بھائی ہو گئے، میرے 4 اور ایک ماں باپ، 5 حصے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے۔ ان 5 حصوں کو برابر کا ڈیوائڈ کیا جائے، اور جو ماں باپ کا حصہ بنتا ہے اس میں سے چاہے 10,000 بنے، چاہے 20,000 بنے، چاہے وہ 30,000 روپے بنے، میں نے کرنا کیا ہے؟ ایک میں نے فرضی کرنی ہے، ایک میں نے اس کا چرچا کرنا ہے، ایک میں نے اس کا تجربہ کرنا ہے، اس کے اندر دال نہیں لگانی ہے، اس کے اندر پنیر نہیں لگانا ہے، اس کے اندر وہ 15,000 یا 10,000 روپے کا میں نے وہ جو بکرا لینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہی باپ کا حصہ میں نے اس حصے میں سے اٹھایا۔ آپ کے منہ سے خوش ہے، اللہ کا قرآن بھی خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور اللہ کے رسول بھی خوش ہے۔ ایک لاکھ روپیہ چھوڑ کر چلے گئے، تو نے 1 کلو یا 2 کلو مرغی کی یا چھولے کی یا آدھا کلو پنیر کے پیچھے لگا دیا، ہو گیا جی۔ ایک سوٹ کپڑے کا لا کر رکھ دیا، 40 کے اوپر یہ وہ بھی 400 روپے کا، میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا، لیکن جب تک تو کتنا رہے گا تیری پراپرٹی کے اندر تیرے ماں اور تیرے باپ کا حصہ میں بتا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امت سے ناراض ہو جاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ مال جو ہے وہ سخی لوگوں کو نہیں دیتا بلکہ بخیل لوگوں کو دیتا ہوں۔ پوچھا یا اللہ تیسری نشانی کیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ میں بے موسمی بارش دیتا ہوں، بے موسمی بارش دیتا ہوں۔
بے موسمی بارش کا مطلب کیا ہے کہ جس ٹائم بارش ہونی چاہیے، پھل اگنے کا ٹائم ہے، مکھی اگنے کا ٹائم ہے، دان اگنے کا ٹائم ہے، اس سے بارش نہیں ہے۔ دان پک گیا ہے، کاٹنے کے قابل ہے، اللہ نے اولے برسائے آسمان سے، وہ پوری کی پوری کھیتی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ فرمایا یہ میری تین نشانیاں ہیں، تین نشانیاں۔ آنکھیں کھولو، اگر تمہارے اندر عقل اللہ نے دی ہے، آنکھیں کھولو، آج یہ تینوں کی تین نشانیاں ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ پتا چلا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے حکمران بھی ہمارے جیسے عادل و انصاف کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے سخی لوگوں کے پاس اللہ نے ان سے مال جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ یہ بارشیں، یہ اتنی گرمی کا طوفان جو ہے میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اللہ نے یہ اتنی تپتی ہوئی دھوپ ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے۔ اب یہ ہے کیوں ہے؟ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایسے کر کے نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ دوسرے کے گربان میں ایسے کر کے دیکھا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ کتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے گربان سے ہم نے جان کر دیکھا کہ گناہ کی بدبو آ رہی ہے، لیکن ہم نے اپنا منہ نیچے کر کر دیکھا نہیں ہے۔ پوچھا یا اللہ اگر تو بندوں پہ راضی ہوتا ہے تو کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا اس کے الٹا ہو جاؤ، حکمران جو ہے وہ عادل ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے درمیان میں انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ میں مال سبھی لوگوں کو دیتا ہوں، جہاں ایک خرچ کرنا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ 2-3 روپے خرچ کرتے ہیں۔ اور بارش موسم باعث ہوتی ہے، اللہ امت کو رزق کے حلال دیتا ہے۔ یہ وہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آج اس کشتی ہوئی دھوپ کے اندر جل رہے ہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، آپس میں مل جل کر رہو۔ یہ ہمارا ملک، یہ امن اور شانتی کا گہوارہ